اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے، اور بے حد درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر اور تمام اصحاب پر۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا بھائی غربت کے باوجود رضائے الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ یکا یک میرا مرحوم بھائی ایک ابلق گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ ابلق گھوڑا 2 رنگ کا ہوتا ہے، یعنی کہ سفید اور کالا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میرا بھائی کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے پوچھا، کس عمل کی وجہ سے؟ اس نے کہا، ایک دن کسی غریب گڑیا کو ثواب کی نیت سے میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ میں نے پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ وہ بولا، یہ سب میری عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا، اب کہاں کا عازم ہے؟ اس نے کہا، جنت کا۔ یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گئی۔ قربانی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بقرہ عید کے دن ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔